السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے 4 شعبے ہیں: عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ایمان کے بعد ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا عبادت ہے۔ اب ہمارا غیر ہماری عبادت سے متاثر نہیں ہوگا۔ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا ذکر و اذکار، ہماری تلاوت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اپنے لیے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر کیا پڑھی جاتی ہے، نماز کے باطن، نماز کے ظاہر، یہ غیروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہمارا اپنا فائدہ ہوگا اور روزہ رکھیں گے تو بھوکے رہیں گے، سامنے والے کو محسوس نہیں ہوگا۔ عبادت میں ذکر و اذکار کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے۔ اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے غیر اس سے متاثر نہیں ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اخلاق سے متاثر ہوگی، جس سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پر اسلام کا، اس اخلاق کی بنیاد پر ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوا، صرف اور صرف 23 سال میں۔ تو یہ اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بڑھیا روزانہ کچرا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کپڑے جھاڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن بڑھیا نے کچرا نہ ڈالا۔ بڑھیا یعنی پہلے تو معلوم ہی نہیں تھا کون کچرا ڈال رہا۔ کچرا 1 دن نہ آیا، 2 دن نہ آیا، 3 دن نہ آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کچرا کیوں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا ایک بڑھیا ہے جو بیمار ہے، چارپائی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی خدمت کی، تیمارداری کی اور ان کے گھر کا سارا کام کیا۔ وہ بڑھیا اتنی متاثر ہوئی، اس نے کہا کہ آپ سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایک بڑھیا اپنی گٹھر کو باندھے ہوئے بیٹھی، اس انتظار میں کوئی مزدور مل جائے اور اس گٹھر کو وہ اٹھا کر میری منزل تک پہنچا دے۔ وہ بڑھیا اسی سوچ میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں کیوں نہ، کہا ہاں ماں کیوں نہ، کیوں نہیں کروں گا، میں تو مزدوری کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ میرا گٹھر ہے، اس کو آپ میری منزل تک پہنچا دیجیے۔ اب وہ بڑھیا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گٹھر کو اٹھایا، سر پر رکھا اور ساتھ ہو لیا۔ اس بڑھیا نے کہا دیکھو بیٹا، ایک نوجوان ہے اور وہ اپنے پرانے دین سے لوگوں کو ہٹا کر کسی نئے دین کی دعوت دیتا ہے اور وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ اور وہ
اپنے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ دیکھو بیٹا، تم اس کے پاس کبھی نہ جانا، وہ تم پر جادو کر دے گا۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، نہ میں اس کے سامنے پڑوں گی، نہ اس کا جادو مجھ پر چلے گا۔ یہ بڑھیا بات کرتی ہوئی منزل تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھر کو نیچے اتارا اور جانے لگے۔ اس بڑھیا نے کہا، بیٹا مزدوری نہیں لوگے؟ کہا نہیں ماں، میں تو مزدوری نہیں لیتا، میں تو خدمت کے لیے پیدا ہی ہوا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا، اچھا بیٹا اپنا نام تو بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو نیچے کیا، کہا میں وہی محمد ہوں جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ بڑھیا اتنا مانوس ہوئی، کہا کہ بیٹا تم سے بہتر کوئی انسان ہو نہیں سکتا اور تمہارے دین سے بہتر کوئی اور دین ہو نہیں سکتا، لہذا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ اخلاق۔ ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی کا پیالہ لے کر کے تشریف لے جا رہا ہے۔ کچھ دور پر ان کے چچا زاد بھائی نظر آئے، پڑے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر پانی کا پیالہ پیش کیا۔ ان کے بھائی اپنے لبوں پر پانی کا پیالہ لگایا۔ اتنے میں تھوڑی دور پر کراہنے کی آواز آئی۔ کہا کہ یہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، یہ پانی اس تک پہنچا دیجیے۔ وہ پانی ان تک پہنچایا گیا۔ اس شخص کے پاس جیسے گئے، اس نے اپنے لبوں پر پانی کا پیالہ لگایا تو وہ بھی پینے ہی والے تھی کہ بغل سے یعنی کچھ دور سے ایک اور کراہنے کی آواز تھی۔ کہا وہ میرا تیسرا بھائی، وہ میری پڑوس کا بھائی جو ہے مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، آپ اس تک پانی پہنچا دیجیے۔ وہ جو پہلے والے شخص تھے ان کے چچا زاد بھائی، تیسرے والے کے پاس جب پانی لے کر پہنچتے ہیں تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوسرے والے کے پاس آتے ہیں، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اپنے سب سے پہلے چچا زاد بھائی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق، جان دینا گوارا کیا، بھائی سے پہلے پانی پی لے، یہ گوارا نہیں۔ حالانکہ سب شدت سے پیاسے تھے، سب کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، لیکن یہ اخلاق، اس سے دین پھیلا ہے۔ بہت سارے اخلاق کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد معاملات ہے، معاشرت ہے۔ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ یہ اخلاق کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، آج ہمارے اندر سے یہی چیز نکل چکی ہے۔ ہر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کی زمین کو ہڑپنا چاہتا ہے، اس کا گلا کاٹ کر اس کے گھر کو دبانا، اس کی زمین کو دبانا، اس کے جو ہے ساری چیزوں کو ہضم کر جانا، یہ بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ کیسے دنیا کیسے حاصل کر لے، اسی فکر میں۔ بہت ساری باتیں آتی رہیں گی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔